پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کی جدوجہد کے نتیجے میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ختم ہونے کے بعد بہت سے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کو صدر پاکستان بنایا جائے، مگر جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اس کے بالکل برعکس موقف رکھتے ہیں۔ وہ نہ تو صدر مملکت کا عہدہ چاہتے ہیں اور نہ ہی گورنر کا عہدہ، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ وہ عام انتخابات میں پبلک کے پاس جانا چاہتے ہیں، اس لیے اگر آئینی عہدے ان کے پاس ہوئے تو وہ قانونی طور پر ان جلسوں میں نہیں جا سکیں گے اور عوام سے رابطہ نہیں رکھ سکیں گے۔ لہٰذا اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان کا موقف کیا ہے، جانتے ہیں۔ عادل شاہ زیب کے ساتھ ایک انٹرویو میں مولانا کا موقف اور قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کی اسلام آباد میں رہائش گاہ پر ختم قرآن مجید تراویح میں ختم قرآن مجید کے موقع پر ان کی مفصل گفتگو۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ سنا ہے کہ آپ نے شیروانی بھی سلوا لی ہے، صدر مملکت بننے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں آپ اس وقت؟ میں ان چیزوں سے الحمدللہ مبرہ ہوں، اور ہم نے اگر جدوجہد کی ہے، کام کیا ہے تو اس ملک کے لیے کیا ہے، اور ہم اگر عمران خان سے لڑ رہے ہیں تو چونکہ اس نے ملک کو تباہ کیا ہے، ملک کی معیشت کو تباہ کیا ہے، غریب کو تباہ کیا ہے، عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی ہے، ملک کو تنہا کیا ہے، دوستوں کو دشمن بنا دیا ہے، دوستوں کو پاکستان سے دور کر دیا ہے، اور پھر بڑا چیمپئن بھی بنتا ہے کہ جیسے کبھی کہتا ہے میں نے تو امریکہ میرے خلاف ہے۔ بھئی امریکہ کیسے خلاف ہے؟ آپ نے ٹرمپ سے ملاقات کر کے باقاعدہ یہاں پر جشن منایا اور کہا کہ مجھے آج اتنی خوشی ہے کہ جیسے کوئی دوسرا ورلڈ کپ میں نے جیتا ہو۔ یہ خوشی آپ نے چین کے صدر سے ملاقات پہ نہیں منائی، یہ جشن آپ نے روس کے صدر سے ملاقات پہ نہیں کیا، یہ جشن کبھی سعودی عرب کے حکمران کے ساتھ ملاقات میں آپ نے نہیں کیا، اور اتنا بڑا جشن آپ مناتے چلے آ رہے ہیں، ساری خدمات آپ نے ان کی سر انجام دی ہیں، لیکن صدر بن کے پہلا کام آپ کیا کریں گے؟ تو اب بات بنیادی یہ ہے کہ میں کوئی امیدوار نہیں ہوں صدارت کے لیے، اور یہ پتہ نہیں آپ کے میڈیا والے کہاں سے کوئی بات پک کر لیتے ہیں کہ کسی کو آپ صدر پاکستان بھی بنا لیتے ہیں، کسی کو وزیر اعظم پاکستان بھی بنا لیتے ہیں۔ نہیں، یہ میں نے شہباز شریف صاحب سے انٹرویو میں یہ پوچھا، اور مجھے پتا ہے اگر زرداری صاحب اور مولانا صاحب میں ٹائی پڑ جاتی ہے تو آپ کس کا ساتھ دیں گے؟ انہوں نے کہا جی میں اپنی ٹائی اتار دوں گا اس سے۔ تو میرے خیال میں ان کو آپ نے وزیر اعظم بھی بنا دیا ہوگا۔ نہیں، وہ تو سارے کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف متفقہ وزیر اعظم ہے، ابھی تک فیصلہ نہیں۔ میں نے عرض کیا نا کہ ہم نے جو چیزیں طے کرنی ہیں وہ عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہونے کے بعد طے کرنی ہے۔ تو شہباز شریف صاحب پہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا؟ کوئی بھی کسی بھی موضوع پہ میں بات کر رہا ہوں، کسی بھی موضوع پہ میں بات۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ حضرات علماء کرام، بزرگان دین، میرے دوستوں اور بھائیوں، آپ جس محبت کے جذبے سے یہاں تشریف لائے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے اس کی قدر کرتا ہوں اور آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے آج تو خاص طور پر جب تراویح میں ختم قرآن ہو رہا تھا اس کو ایک مبارک تقریب سمجھ کر آپ تشریف لائے، اور جب سے ملک کے اندر حالات تبدیل ہوئے ہیں ہمارے ساتھیوں کی مبارکبادیوں کا سلسلہ بھی بدستور جاری ہے اور ضرورت سے زیادہ جاری ہے، کیونکہ اب نئے حالات کے اندر ہمیں نئے مشاورت جماعت کے اندر بھی، دوسری پارٹیوں کے ساتھ بھی،
تو اس کے لیے ہمیں وقت نہیں ملتا جی، کیونکہ آپ حضرات کا مسلسل یہاں پر موجودگی جو ہے وہ خاصی اس حوالے سے ہوتی ہے. تو ایک تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ ان حالات میں ہمیں آنے والے مستقبل پہ نظر رکھنی ہے اور اس حوالے سے ہمیں سوچنا ہے. میں چند باتیں آج کے اس مجلس میں آپ سے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی موقف تھا کہ 25 جولائی 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور اس کے نتیجے میں غلط اسمبلیاں آئی ہیں، اور یہ جو 3.5 سال ہم نے جدوجہد کی، ایک ناجائز حکومت کے خلاف بھی کی اور کارکردگی کے لحاظ سے بھی بہت ہی ناقص اور نالائق ثابت ہوئے، تو ظاہر ہے کہ پھر ہمیں عوام کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا اور ان کے مسائل کو بھی ہم نے اٹھایا. ملک کی معیشت تباہ و برباد کر دی گئی اور اس وقت پاکستان کے لوگ مہنگائی جیسی مصیبت میں جو پسے ہیں، اس دفعہ تاریخ میں شاید اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. اب میں آپ سے جلسے میں بھی کہہ چکا ہوں کہ ملک کے بھی مسائل ہیں، معیشت ملک کا مسئلہ ہے، اور معیشت کے حوالے سے اسلامی دنیا میں ہمارے قریب تر اگر کوئی ملک ہے تو وہ مملکت سعودی عرب ہے. اس کا اعتماد بھی ہم نے خراب کیا. غیر اسلامی دنیا میں اگر ہمارے قریب تر کوئی ہے تو وہ چین ہے، اس کا بھی ہم نے اعتماد خراب کیا. اور پھر مغربی دنیا نے اور مغرب کے مالیاتی اداروں نے بھی ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا. لیکن یہ عجیب حکومت ہے جو آج جب اقتدار سے گری ہے، تو چونکہ آپ کو یاد ہوگا کسی زمانے میں ہم نے کئی سال تک امریکہ مرد آباد کے جلسے کیے، اس کے خلاف تحریک چلائی، اس سے ایک امریکہ مخالف ماحول وجود میں آیا، اور صرف پاکستان میں نہیں پورے برصغیر میں. تو ان سب کو پتہ ہے دنیا میں کہ پاکستان میں مقبول ترین نعرہ یہ ہے کہ امریکہ مخالفت کی بات کر لیا کرو. چنانچہ اقتدار میں آنے سے پہلے اس نے بڑے آئیڈیل قسم کی باتیں کنٹینر پہ کرتا رہا، جلسوں میں کرتا رہا. میں نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں بے گھر لوگوں کو 50 لاکھ گھر دوں گا، ایسی معیشت ہوگی کہ باہر کے لوگ پاکستان میں آ کر نوکری کریں گے، لوگ ہم سے بھیک مانگیں گے، میں نے اگر IMF سے بھیک مانگا تو میں خودکشی کر لوں گا. پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتا رہا. لیکن اس کے بعد ہمارے ملک میں اگر قانون سازی ہوئی ہے تو FATF کے دباؤ کے تحت ہوئی، IMF کے دباؤ کے تحت ہوئی ہے، اور آج وہ پھر امریکہ مرد آباد کی بات کرتا ہے. اب 2 چیزیں ہوتی ہیں، اختلاف ہو اصول پر، نظریات پر، تو اسے کاز کہا جاتا ہے. اور اگر آپ وقتی طور پر ایک مقبول نعرے کو استعمال کرتے ہیں جذباتی ماحول میں اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے، تو پھر اس کو کارڈ کہتے ہیں. تو یہ جو آج گفتگویں کر رہا ہے وہ ایک کارڈ استعمال کر رہا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں بڑا ہوشیار رہنا پڑے گا. ابھی جو نئی حکومت بنی ہے ظاہر ہے کہ وہ 1 سال کے لیے ہے، زیادہ سے زیادہ، وہ بھی زیادہ سے زیادہ. لیکن اس حکومت کے اندر جمعیت علماء اسلام کا اپنا وجود ہے، اپنا تشخص ہے، اپنا موقف ہے، اور ہم ان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اب بھی فوری طور پر الیکشن چاہیے. چاہے وہ چلا گیا، اس کو ہم نے رخصت کر دیا،
پھر بھی قوم کو وہ امانت واپس کرنا ہماری ذمہ داری ہے جس کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انتخابی نظام میں خامیاں ہیں، دوبارہ اس کے اندر دھاندلی کے امکانات ہیں، تو وقتی طور پر ان اسمبلیوں کا فائدہ اٹھا کے آپ انتخابی اصلاحات کر لیں، کچھ اور ایسی اصلاحات جو ناگزیر ہوں، تاکہ اس گند کا صفایا ہو سکے کہ ہم گدلے پانی سے تو نکلے لیکن دوبارہ گدلے پانی میں نہ اترے بلکہ شفاف پانی میں اترے۔ تو اس حد تک ابھی بھی ہم اپنے موقف پہ اسی طرح قائم ہیں۔ مصلحت کی بھی حد ہوتی ہے، اقتدار اور پھر اس کو لمبا کرنا اور غیر ضروری طور پر لمبا کرنا، یہ شاید جمعیت علماء اسلام کا موقف نہ ہو، اور اس پر ہم اپنی رائے رکھیں گے اور ان کے سامنے بھی ہماری رائے بالکل واضح ہے جی۔ لیکن پھر بھی چونکہ ہم نے جدوجہد مل کر کی ہے تو اس حوالے سے مشاورت اور ایسی تصور کہ جس پہ ہم کبھی یہ تصور نہ دیں کہ جو لوگ کل اپوزیشن میں متحد تھے آج حکومت میں وہ مخالف ہو گئے ایک دوسرے کی، یا وہ وحدت ٹوٹ گئی۔ وحدت کو برقرار رکھنا یہ بھی اس وقت ضروری ہے، ورنہ پھر اس کا فائدہ دشمن کو ہوگا۔ لیکن بہرحال یہ جو ابھی اس مجلس میں بات ہوئی کہ آئین کو ختم کرنا، اسلامی دفعات کو ختم کرنا، قادیانیوں کی پوزیشن پرانی بحال کرنا، ناموس رسالت کے حوالے سے تبدیلی لانا، آئین کی اسلامی حیثیت کو ختم کرنا، میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ آپ کی قربانیوں نے حکومت کو شکست دے دی اور وہ ایسا نہیں کر سکا۔ اکابرین جمعیت علماء اسلام زندہ باد، اکابرین جمعیت علماء اسلام زندہ باد، امیر ملت اسلام مولانا فضل الرحمان زندہ باد۔ اور حالات سے آدمی سیکھتا ہے، بہت سی چیزیں منکشف ہوتی ہیں، یعنی آپ یقین جانیے کہ ہمیں شاید علم نہ ہوتا اور یہ چیزیں بڑے دبیز پردوں کے اندر چھپی رہتی، لیکن جب حکومت کو شکست ہو گئی اور وہ اقتدار سے نکل گئے تو پتہ چلا کہ پاکستان میں ایک ایلیٹ کلاس ہے جس میں بڑے بڑے دبنگ گھرانوں کے لوگ ہیں، ریٹائرڈ قسم کے لوگ، ان سروس لوگ بھی، کہ ان کے گھروں میں کیوں ماتم بچ گیا، ان کی عورتیں کیوں بین کرنے لگ گئیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو بین الاقوامی نیٹ ورک ہے مغرب کا یا یہودیت کا یا صہیونیت کا یا قادیانیت کا، یہ ایلیٹ کلاس یہ در حقیقت اس نیٹ ورک کا حصہ تھا۔ ان کی ماں مری تو ان کے گھر میں رونا دھونا شروع ہو گیا۔ تو ہمیں اس حوالے سے بھی آگے جا کر دیکھنا ہوگا کہ اگر ہمارے ملک کے اندر بڑے بااثر حیثیت میں یہ عناصر موجود ہیں تو ہم نے ان عناصر کو بھی آنے والے وقت میں شکست دینی ہے۔ اس لیے ہم ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ ہم ابھی بھی تحریک میں ہیں، حکومت میں ہوتے ہوئے بھی جمعیت تحریک میں ہے الحمدللہ، اور ابھی تو ہمارے صوبے میں انہی کی حکومت ہے، تو کم از کم ہمارے خیبر پختونخوا والے تو اسی جگہ کھڑے ہیں نا۔ تو اس لحاظ سے جماعت جو ہے وہ بڑے پھونک پھونک کے آگے جاتی ہے، ساری صورتحال کو دیکھتی ہے، اور کبھی بھی ہم یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی یہ مت سوچے کہ ہم کسی بہت اچھی وزارت پر خوش ہو کر اپنا موقف چھوڑ دیں گے۔ وزارتیں ہمیں بہت دیکھی ہے، ہم نے خود بنائی ہیں، اور لیکن جمعیت علماء اسلام کے کارکنوں کی قربانیوں کو دیکھ کر فیصلے کریں، وقتی مصلحتوں کو دیکھ کر نہیں کریں۔ ہم نے یہ بھی کہا ہے ان تمام حضرات سے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر جمعیت کے ہجوم کی بنیاد پر بات نہیں کریں گے، ہم روڈ کے اوپر اپنی طاقت کی بنیاد پر بات کریں گے۔ سب پر ہم نے واضح کیا کیوں یہ عبوری دور ہے۔ اس عبوری دور کے لیے ہمارے کارکن کی 3.5 سال یا 4.5 سال کی قربانیاں ہیں، ہم اس کو نظر انداز کر کے فیصلے نہیں کریں گے، اس کو سامنے رکھ کر فیصلے کریں گے۔ تو اگر حکومت میں جائیں گے بھی
تو ان چیزوں کو مد نظر رکھا جائیں گے. اگر پھر نہیں جائیں گے بھی تو انہی چیزوں کو بنیاد بنا کر ہم فیصلے کریں گے. تو اس پر آپ کو پوری طرح اعتماد میں رہنا چاہیے. یہ امریکہ کے مخالف باتیں جب ایک ISPR کا ایک پریس کانفرنس آ گئی, اب جب سے میں اس کا نام نہیں لیتے جی. اب آپ نے دیکھا خط کا نام اب نہیں لیتے. تو ایمان تو اتنا سا ہے ان کا جی. ایک جھوٹے خط کی بات کی, اور یہ جو سفید کاغذ لہراتا ہے نا جی, یہ اس کاغذ کا رنگ ہی نہیں ہے جو سفیر بھیجا کرتا ہے. اس کاغذ کا رنگ ہی کچھ اور ہوتا ہے جی, جس کو سفارتی طور پر یہاں بھیجا کرتے ہیں اور روایت خانے میں آتا ہے جی. اس کے الفاظ بھی تبدیل کیے ہیں انہوں نے جی, اور خواہ اس کو ایک ہوا بنا کر کوشش کی. تو پھر یہ چیزیں تو راز کی بھی ہوتی ہیں. تو یہ تو حلف اٹھایا ہے کہ میں حکومتی راز باہر نہیں نکالوں گا. نکالی بھی اور جھوٹ بول کر نکالی. تو اس قسم کے بے احتیاط لوگ جو پھر نہ ریاست کے مفاد کو دیکھتے ہیں, نہ ریاست کے ضرورتوں کو دیکھتے ہیں, اور اس طرح وہ مجھے کہا جی کہ وہ تو جلسے کر رہا ہے. تو میں نے کہا ظاہر ہے جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر رونے دھونے والے تو آ کر جمع ہوتے ہیں جی. ماتم تو ہوتا ہے. پھر میں نے یہ اپنی ایک اور پھر یہ تو ایسا ہے جی, ہمارے ہاں ایک قبیلہ ہے, میں نام نہیں لیتا, اس کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تب بھی ڈھول بجا کر رقص کرتے ہیں, اور جب میت ہوتی ہے تب بھی ڈھول بجا کر رقص کرتے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں. پھر مجھ سے کسی نے کہا جی کہ یہ تو دوبارہ زندہ ہو رہا ہے. میں نے کہا مردہ کے اوپر 10 کروڑ لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ العزیز ہم نے چوکس رہنا ہے, کیونکہ حکومت میں نہ بھی ہوں تب بھی عناصر تو ہیں, اور ایلیٹ کلاس کے اندر ہیں, ان کا نیٹ ورک موجود ہے. باہر سے کون دنیا ہے جو اس نظریے کو سپورٹ کر رہی ہے کہ میرا ملک ہوگا, میں 22 کروڑ 25 کروڑ مسلمان یہاں رہوں گا, اور میرے فیصلے جو ہیں وہ بین الاقوامی فورم پر ہوں گے, اور اس میں بنیادی کردار یہودیت کا ہوگا, قادیانیت کا ہوگا. انہوں نے قادیانی سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کی پوزیشن بحال کریں گے, اور ریکارڈ پر آ چکے ہیں, لیکن نہیں ہو سکا انشاءاللہ. تو ان ساری چیزوں کو ہم نے مد نظر رکھ کر بڑا چوکس رہنا ہے, اور اپنے آپ کو اب بھی آپ تحریک پہ سمجھے, اقتدار میں نہیں. اقتدار اگر ہے بھی تو یہ عبوری ایک سیٹ اپ ہوگا, اور اس پہ ہم یہ چاہیں گے کہ ہم ایک شفاف الیکشن کے حد تک پہنچے, اور پھر نیا نظام اور قوم ایک نئے مینڈیٹ کے ساتھ آئے. تو قوم کو سمجھانا ہے, آپ لوگوں نے پبلک میں رہنا ہے, عوام کو اپنے موقف سے ہر وقت آگاہ رکھنا ہے. جس طرح انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا, اس کے بعد ان کی میٹھی میٹھی باتوں پر اور جذباتی باتوں پر قوم کیوں دھوکہ ہوگی. اگر سنا ہے کہ ہنگو کی سیٹ آ گئی ہے, یہ ساتھی کہہ رہے ہیں جمعیت کو مل گئی ہے. معلوم نہیں, لیکن ان کی حکومت ہے, یہ پہلے بھی ان کی تھی اور اب بھی ان کی حکومت ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک الیکشن کوئی معیار اور مدار نہیں ہوتا. یا انتخاب پہ نظر رکھو یا پھر تحریک پہ نظر رکھو. فی الحال تحریک پہ نظر رکھو. تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ العزیز حرکت میں برکت ہے, اور یہ ہم ان برکات کو حاصل کریں گے. تو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے, اسی کو راضی رکھنے کی کوشش کریں, اسی سے آئندہ کے لیے خیر کی توقعات وابستہ کریں, اور اسی سے دعا گو رہے. اللہ تعالیٰ آپ کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے, اور یہ جو ہم نے یہاں قرآن کریم پڑھا ہے, ایک ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں, اور پھر اس کی مرضی ہے جتنے بھی حساب دے سکے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس پر اجر و ثواب مرتب فرمائے. جتنے بھی ساتھی آئے ہیں میں ان سب کا شکر گزار ہوں. اور اب ہمیں کچھ ساری رات ہمارے ساتھی کچھ میٹنگ میں رہے ہیں, وہ بھی حال احوال دینے کے لیے انتظار میں ہیں تاکہ مزید مشاورت کی جائے. تو میں آپ سے اجازت بھی چاہوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے.